اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چینل الفلاح دی سکسیس ایک خالصتاً دینی چینل ہے، اور اس پہ بیانات بھی موجود ہے، اور بیانات کے ساتھ ساتھ مختلف وظائف یا دعائیں جو بھی میں مناسب سمجھتا ہوں وہ میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس وقت اس چینل میں آپ کے لیے بس سرپرائز ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ ہمارے ملک کے معروف اور مشہور کرکٹر محمد رضوان کے ساتھ ہمیں، اور چونکہ ماشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارا چینل مذہبی ہے، خالصتاً مذہبی، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کافی عرصے سے کہ ہمارا دوست، ہمارا معروف اور مشہور کرکٹر اور ہمارا یہ ساتھی بھی الحمدللہ ایک دیندار آدمی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے بات کریں، اور بات زیادہ تر دینی حوالے سے ہو، کیونکہ کرکٹ کا جو ان کے ریکارڈز ہے، ان کی پرفارمنس ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دینی حوالے سے بات کریں، اور دینی حوالے میں پھر چونکہ وہ ینگ ہے اور ماشاءاللہ انرجیٹک ہے، کافی محنت کرتے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبانی آج کے نوجوانوں کو ایک سبق دے کہ کس طرح نوجوان آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح نوجوان جو ہے دنیا میں اپنا نام کما سکتے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ان سے گفتگو کریں گے، اور ہماری گفتگو کا موضوع بھی زیادہ تر محنت اور دین ہوگا۔ باقی کرکٹ کے حوالے سے بھی سوالات ہوں گے ایک دو، لیکن زیادہ وہ نہیں ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی معروف مشہور کرکٹر محمد رضوان۔ السلام علیکم محمد رضوان صاحب، کیا حال ہے؟ خیر؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے جی آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ جس طرح میں نے ابھی تعارف میں بتایا کہ ایک انفارمل غیر رسمی انٹرویو ضروری بات ہے آپ سے کرنی ہے، اور ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاں موجود ہیں، تو چاہتے کہ ناظرین کو آپ کے حوالے سے، آپ کی محنت کے حوالے سے کچھ بتائے، تاکہ ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل وہ آگے بڑھے، محنت کرے۔ تو سب سے پہلے تو تعارف تو آپ کا مشہور ہے، مطلب آپ پوری دنیا میں مشہور ہے، پھر بھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور ابتدا کرکٹ کی آپ نے کیسے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سے مذہبی چینل میں مجھے مدعو کیا، کیونکہ الحمدللہ انٹرویوز تو کافی ہوتی ہے، مگر یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ جس طرح ہمارا ملک اسلام ہے اور دین ہے الحمدللہ، تو اس میں مجھے یاد کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جہاں تک میری بھائی گاؤں کی بات ہے، تو وہ تو ہم جینا کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سارے افریدی قوم ہے ہمارا، اور شروع میں ہم کاکشال پشاور میں رہتے تھے، جو ایڈریس ہے ہمارے گھر کا، تھوڑا اب شفٹ ہو گئے الحمدللہ، یہاں پہ جی ٹی روڈ کی طرف آ گئے۔ تو الحمدللہ یہ ایک سلسلہ جو اب خاندان کا ہمیشہ سے چلتا آتا ہے، جو ہر ایک کرکٹر اس دور سے گزرتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا نارمل فیملی سے، پھر اللہ جل جلالہ اس پہ کرم کرتے ہیں تو اچھی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک کرکٹ کی بات ہے، تو کرکٹ تو ایک جو بیسک سارے پشاور کے لوگوں میں ایک عام سی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ ہر ایک پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بچے کرکٹ نہ کھیل نہ کھیلے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ آپ کے والدین بھی آپ کے کرکٹ کے مخالف تھے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بالکل کرکٹ کے لیے تو نہیں چھوڑا گیا، صرف یہ تھا کہ گرینڈ فادر جو دادا تھا اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے، مگر وہ بھی ایک سٹیج پہ آ کے اس نے کہا کہ جب اسلامک کالج میں مجھے انٹری ملی تو اس نے کہا کہ اب تو جو کرنا تھا وہ تو مل گیا، اب آپ جو ہے نا آپ چھوڑ دیں۔ تو میں نے اس کو صرف یہی کہا کہ جس کی وجہ سے مجھے وہاں پہ ایڈمیشن ملا ہوا ہے وہ مجھ سے چاہتے ہیں، بس یہ نہیں چاہتے، مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیم کو بھی ضرور اپنے سامنے رکھا الحمدللہ، مگر یہ کہ بعد میں تھوڑا سا بزی رہا، میچز کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکا، مگر پرائرٹی میری وہی تھی کہ میں تعلیم کو پورا کر سکوں۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ FCS کیا ہوا اسلامیہ کالج سے، مگر اس کے بعد الحمدللہ BSc کے لیے میں نے ایڈمیشن کی تھے 2-3 دفعہ یونیورسٹیز میں، کالج میں، پرائیویٹ میں، مگر کرکٹ کی مصروفیت کی وجہ سے میں پورا نہیں کر سکا۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں، خیر یہ بات تو انشاءاللہ بڑھائیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب بھی آپ انٹرویو کرتے ہیں رمیز راجہ صاحب یا کوئی اور آپ سے پوچھتے تو ماشاءاللہ آپ کی انگلش بہتر ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ نے کچھ پڑھا ہے اور محنت کی ہے؟
دیکھیے جی، جہاں تک انگلش کی بات ہے تو صرف یہی ہے کہ کچھ اپنے استاد جو میرے سیکرٹ ہے اس سے انگلش سیکھی ہوئی ہے. باقی مجھے میں اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتا کہ انگلش میری کافی اچھی ہے، مگر الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں. اور تعلیم تو جیسے سب کے سامنے اسلامیہ کالج میں پڑھنا اعزاز کی بات ہوتی ہے الگ ہی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو میں اگر پرسنلی ہانیسٹلی بتاؤں تو کبھی انگلش کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا، کیونکہ مجھے انگلش سے انگلش صرف اس چیز کے لیے سیکھتا ہوں کہ میں انگلش سے اللہ جل جلالہ کی دعوت پھیلا سکوں. جب میں باہر جاؤں، انگلینڈ جاؤں، ویسٹ انڈیز جاؤں، ساؤتھ افریقہ جاؤں، ایسی کنٹریز میں جاؤں جہاں سے اردو، پشتو، اس چیز کی جو ہے نا وہ پہ دعوت کی بات نہیں، اللہ کی پہچان نہیں دلا سکتا میں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انگلش اس چیز کے لیے سیکھ لوں کہ میں ان ملکوں میں جا کے اللہ کی پہچان دلاؤں. بس میرا صرف اہم یہی ہے. اگر میری انگلش غلط ہے، صحیح ہے، مجھے اس چیز کوئی پرواہ نہیں. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ سرخرو بھی کرے گا، کامیابی بھی دے گا. اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس دین کی محنت میں بھی. اچھا، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابتدا تقریباً کرکٹ کی انڈر 19 یا اس سے پہلے جو کلب لیول، وہ کب سے ہوئی تھی آپ کی ابتدا؟ امن صاحب، بیسیکلی کرکٹ تو ہم نے 2005 میں سٹارٹ کی تھی، ہارڈ بال. اس سے بولے ہم ٹیپ بال کھیلتے تھے. تو اس کے بعد میں اکیڈمی میں تھا، جو صدر میں اکیڈمی ہے، وہاں پہ سر پرویز میرا ہیڈ تھا، جو اس نے کافی ہیلپ کی میری بیسک چیزوں میں، جو میرے بچپن میں جو الحمدللہ جو چیزیں مجھے اس سے پرووائڈ ہوئی ہے، شاید آج تک میری زندگی میں جب تک ہو رہی ہے تو 60% تو اسی کے جو بیسکس تھے جو میں فیل کر رہا ہوں کہ وہاں سے مجھے اسٹل اپنے اللہ پاک نے میرے اندر رکھی ہوئی ہے. تو وہاں سے اکیڈمی سے سٹارٹ ہوا، پھر جمخانہ شفٹ ہوا ہوں میں، وہاں پہ شمع کرکٹ کلب ہے وہاں پہ شفٹ ہوا ہوں. پھر وہاں سے انڈر 16 ٹرائل پہ گیا تو سلیکٹ نہیں ہوا. انڈر 18 ڈسٹرکٹ پہ گیا، پھر پہلے سال تھوڑا سی مشکلات، دوسرے سال سے پھر الحمدللہ اللہ پاک نے ایک ردم بنایا انڈر 18 میں، تو وہاں پہ پرفارم کرایا. پھر انڈر 18 ریجن، پھر اللہ پاک نے پاکستان 19، پھر ایک سال میں اللہ جل جلالہ نے سارا کچھ کھلا دیا جو پاکستان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہوتا ہے، جس میں فرسٹ کلاس بھی ہے. جی ماشاءاللہ، یہ تو بہت کم سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے کم ٹائم میں آپ کو بہت کامیابیاں دی ہیں. خیر، اس میں ٹائم تو زیادہ لگاؤں گا، لیکن ماشاءاللہ نہیں ایسے ہی دیکھیے جی، پہلے سال سب کچھ ملا ہے، مگر ایک ٹائم ایسے آیا کہ الحمدللہ میں نے جب فنش کیا، فرسٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں، تو 9 اننگز میں ایسے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے نا 50s تھے، ہاف سینچری. اس کے نیکسٹ ایئر میں ٹیم سے باہر رہا، پھر اگلے ایئر باہر رہا، پھر اگلے ایئر میں باہر رہا. تو یہ ایک وہ سفر ہوتا ہے جو ہر کرکٹر پہ آتا ہے، پرفارمنس کے باوجود اپس اینڈ ڈاؤنز. یہ بالکل جی بالکل، یہ اپ اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں، مگر یہ ایک سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا پڑتا ہے، اور اپنی محنت کو اسی طرح قائم کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ پاک راستے کھولتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں، اس بات میں ہم یہ محسوس کرتے ناظرین کہ دیکھیں کامیابی کے تسلسل کے بعد وہ کتنا عرصہ، تقریباً 2 سال وہ آپ ٹیم سے باہر رہے، لیکن ہمت نہیں آ رہی، اور تقریباً 3 سال ہمت نہیں آ رہی، اور مسلسل محنت کی، اور محنت کے ساتھ دیکھیں یہ بات بڑی قابل غور ہے. اور میں سمجھتا ہوں میری توجہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ پر نظر، یہ بہت بڑی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ رضوان سے ہم یہی باتیں سنیں. اچھا، ایک اور بات میں نے جو سنی ہے اور میں محسوس کی کہ جس کلب سے آپ کھیلے، شمع سے، ابھی تک آپ کا تعلق ان سے ہے، اور آپ اس کو عزت دیتے کیونکہ آپ سمجھتے کہ میں یہاں سے آگے گیا ہوں تو میں اپنے کلب کو عزت دوں. دیکھیے جی بالکل، اگر میں اپنی کیریئر میں کنٹریبیوشن دیکھوں تو شمع کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ الحمدللہ شمع جو بنسبتی جو اسپانسر ہے ہمارا، وہ بیسیکلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی الحمدللہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں، یہاں تک کہ اگر آپ اس کے فائنینشلی بھی دیکھ لیں تو ہمارے نیچے کے پلیئرس کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ صرف وہ اس کا جو منتھلی جو کرکٹ پہ ہوتا ہے وہ اس میں نکل جاتا ہے. تو اس کا اہم رول ہے شمع کو. میں عزت اس لیے دیتا ہوں کہ جہاں سے میں نے سیکھا ہے. اب بیسیکلی میرا جو سٹارٹ ہے وہ اکیڈمی سے، صدر اکیڈمی سے. میرے دل میں اس کے لیے جتنی عزت ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں، کیونکہ میں سٹارٹ وہیں سے. مگر میں ہر اس سٹیج کو اپنی لائف کا بہت امپورٹنٹ سٹیج سمجھتا ہوں. اب جو اسٹل میں شمع میں ہوں، اور لاسٹ تقریباً کوئی 10-12 سال سے میں شمع میں ہوں، تو الحمدللہ وہ میرے لیے تو بالکل، میں اپنے شمع کے میچ کو اور پاکستان کے میچ کو ایک ہی طرح کمپیئر کر کے کھیلتا ہوں میں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہ بات ہے، میں سوچتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپ اور ڈاؤنس کی بات کی، یعنی اپہیول اس کو کہتے ہیں کہ اونچ نیچ آ جاتی ہے، آپ نے کبھی آپ پر ایسا دور آیا کہ آپ نے سوچو کہ کرکٹ مزید نہیں کھیلنی، بس چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک سٹیج ایسے آیا تھا جب میں پاکستان انڈر 18 کھیل کے آیا تھا. پاکستان انڈر 18 میں نے کھیلا تھا، تو اس میں پہلے میچ میں کچھ تیسرا میچ میں کھیلا تھا سیریز کا. پہلے میچ میں تقریباً 2 رنز پہ آؤٹ ہوا ہوں. پھر ایک میچ اور دیا جس میں منصور رانا صاحب ہمارے ہیڈ کوچ تھے، اس نے
یہ مجھے کافی اچھی طریقے سے یوٹیلائز بھی کیا. میں ایک میچ میں 1 ڈاؤن گیا ہوں, اس میں 2 رنس پہ آؤٹ ہوں اور ایک میں 0 پہ. تو اس کے بعد جب میں آیا ہوں تو میں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی کہ یار میں کرکٹ میرے بس کا کام نہیں ہے. تقریباً کوئی 1 منتھ 1 مہینے تک میں گھر پہ رہا. میں نے اس کے بعد کوئی محنت میں نے کہا کرکٹ میں چھوڑ, کیونکہ میرے بس کا میں نے اندر فیل کری تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں, کیونکہ بہت پریشر والا گیم ہے. پھر اس نے ہیڈ کوچ نے ہمارے پیشہ جو اکیڈمیز گئے تھے اس نے کہا, رابطہ کیا, اس نے ساتھ ٹائم دیا. اس نے کہا کہ یہاں پہ ہمتیں کرنی پڑتی ہے, ایسا سارا سب کچھ. تو موٹیویشنل اسپیچز سارے اس نے مجھے کہا ہے کہ ایسا ویسا. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر جب اسٹیپ رکھا تو اللہ جل جلالہ سارے راستے کھول دیے. پھر ایک ٹائم امتحان کا ہے جو میں نے پہلے سے کہہ دیا, مگر اسٹل آپ کو ہمت اور محنت کرنی پڑتی ہے. جی ماشاء اللہ, بہت اچھا. اچھا جی, یہ بتائیں کہ پریکٹس کتنا کرتے ہیں آپ ڈیلی بنیاد پر؟ دیکھیں بڑے مقام کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے, کافی محنت کرنی پڑتی. کتنا پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جہاں تک پریکٹس کی بات ہے تو اپنے لیجنڈس کی پریکٹس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے میں ڈیفرنٹ کرتا ہوں. کیونکہ ہر ایک لیجنڈ سے ہم سنتے آ رہے کہ وہ کوئی پلیئر دن میں 1000 بال کھیلتا تھا, مارتا بیٹنگ کرتا تھا. کوئی پلیئر جو ہے نا 600-500 کیچز کرتا تھا. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. مگر میرے نزدیک میرے لیے پریکٹس کا سب سے ڈیفرنٹ ٹائم وہ ہوتا ہے جس ٹائم میرا دل نہیں مانتا. جب میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ٹائم میرے لیے مشکل ہے, میں اس ٹائم کرتا ہوں. وہ مغرب کا ٹائم ہو, وہ صبح نماز کے بعد کا ٹائم ہو. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہے جس ٹائم میرا دل کہے کہ نہیں یہ اس ٹائم ریسٹ کرو, تو میں اس ٹائم کو زیادہ توجہ دیتا ہوں, بجائے سے کہ میں 10-12 گھنٹے پریکٹس کروں. تو میں اپنے مطلب مشکل وقت کو زیادہ پسند کرتا ہوں پریکٹس کے لیے بجائے ایزی ٹائم کے. اور الحمدللہ جب میں پریکٹس پہ جاتا ہوں تو ریگولرلی 5 سے 6 ایکٹیو ٹائم میں لیتا ہوں. 5 سے 6 گھنٹے ایکٹیو ٹائم. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کہیں پہ بیٹھ جاؤں 1-2 گھنٹے سے یا 20 منٹ ایسے نکلنے ہی نہیں. جب جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ گراؤنڈ میں کھڑا ہی رہوں, بس کسی طرح سے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. اچھا, اس میں ایک بات جو آپ نے کی یہ بہت زبردست ہے, اور یہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح رضوان نے کہا کہ جب میرا دل نہ چاہے اس وقت میں پریکٹس کرتا ہوں, مطلب یہ کہ اپنے نفس کو حاوی نہ ہونے دے اپنے اوپر. اس طرح علماء بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا دل نہ چاہے عبادت کا, نماز پڑھنے کا, اس وقت آپ پڑھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا. تو بہت بڑی بات سامنے آ گئی کہ بندہ اپنے نفس کی, اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلے تو کامیابی بہت زیادہ ملتی ہے اس کو. اچھا جی, یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوشش کریں کہ مذہبی ٹچ زیادہ ہو, کس عالم دین سے آپ زیادہ متاثر ہیں جی؟ دیکھیے جی, لائف میں آپ ہمیشہ کسی نہ کسی عالم دین کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ راستے کھل جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے دل پہ جب بات لگتی ہے تو لازمی بات ہے آپ جو ہے نا, سب سے پہلے تو میں حاجی صاحب کے مطلب اس کے حاجی عبدالوہاب صاحب, وہ میرے بہت اس کو میں اس کی بات دل پہ لگتی تھی. پھر ایک ٹائم ایسے آیا کہ مجھے کچھ چیزوں کو ڈھونڈنا پڑا کہ اپنی لائف میں, تو وہ ڈھونڈنے کے لیے بیسیکلی جو مین پوائنٹ تھا اس میں تو وہ تھا مفتی مختار الدین زاہد صاحب, اور جو کربلا شریف میں ہے. تو اس کے جو انوارات جو چیزیں تھیں ڈھونڈنے کے لیے میں جو ہے نا ایک چینل پہ گیا, ایک جگہ پہ گیا, تو وہ ساری چیزیں مجھے انڈیا کے ایک مولانا صاحب, مولانا سجاد نعمانی صاحب خلیل الرحمان, تو وہ اس سے مجھے کافی چیزیں ملی جو مجھے ابھی اس ٹائم میری لائف میں جو ہے مفتی مختار الدین شاہ صاحب, جس سے میں کافی متاثر ہوں. اور ہمارے حضرت صاحب ہیں, ہمارے پیر صاحب ہیں. تو الحمدللہ میں ہر کوشش کرتا ہوں کہ ہر جب بھی کسی ٹور سے جاؤں یا بعد میں جاؤں تو اس کے لیے ضرور میں جاتا ہوں اسے دعا لینے کے لیے. بالکل جی, ایسا ہے کہ میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں مفتی مختار شاہ صاحد کا مرید ہوں, اور الحمدللہ میں ہر ٹور کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ جاؤں اور اس سے جو ہے نا اپنے لیے دعا کراؤں. اچھا, الحمدللہ تو بہت بڑی شخصیت ہے وہ, اور کافی مشہور معروف عالم دین ہے. اس میں آپ نے کیا ایسی خوبی دیکھی ہے جو آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو کہ واقعی سب کو جانا چاہیے وہاں سے حضرت کے پاس؟ دیکھیں جی, آج کل جس طرح کا دور ہے نا, اس میں ہم سارے مسلمان ہر ایک اپنے ایک لائن میں لگا ہوا ہے. ہر ایک مسلمان اپنے لائن میں لگا ہوا ہے. اگر میں ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کروں تو ہم کسی کو برا نہیں کہتے. تو یہ ساری چیزوں کو کمبائن میں نے اس مدرسے میں دیکھا ہے وہاں پہ.
माशाल्लाह आप समझते हैं कि वहाँ इज्तिमाइयत है और उम्मत की जोड़ की फ़िक्र है कि उम्मत एक होकर चले और इज्तिमाइयत का रास्ता अपनाए। बिल्कुल जी, मैंने कई दफ़ा उसको वहाँ पे अपने हजरात को देखा। इससे पहले हमारे दिल में ये होता था कि हम थोड़ा सा नाइल्मी थी, जिसकी वजह से हम यही समझते थे कि यार सारा काम जो है ना यही है और इसी पे चलेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारे देवबंद की शाख है जो सारी चीज़ें, मगर मैंने सबको वहाँ पे कारबोगा शरीफ में देखा है। मुफ्ती साहब का जो अहम है वो यही है कि हम सारे मुसलमान सारी उम्मत मुस्लिमा को हम इकट्ठा कर सके और जो हमारा काम है उस काम पे लगे। और इसमें हाँ ये अलग बात है कि मुख्तलिफ जो शोबे है वो है हमारे पास, मगर हम सब एक है, क्योंकि मुसलमान जो है ना, मुफ्ती साहब की एक बात है कि मुसलमान कमज़ोर नहीं हुए और ना हो सकता है, मगर मुसलमान इस आजकल थोड़ा सा मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान जो हर जगह जो है ना थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। और जो जहाँ तक मेरे दिल की बात है, जो मुफ्ती साहब से मुतासर होने का है, वो सबसे बड़ी बात उसकी जो सादगी है वो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अच्छा माशाल्लाह जी, वाकई बहुत तवाज़ु है उसमें। अच्छा जी, ये बताएं कि क्रिकेटर्स में मशहूर क्रिकेटर्स है और दीनदार भी है, रिलीजियस माइंडेड क्रिकेटर हाशिम आमला साहब है, मुश्ताक भाई है, सईद अनवर भाई है, तो इनमें से आप किन से ज़्यादा मुतासर है जी? देखिए जी, जहाँ तक हाशिम भाई की बात है, सईद भाई की बात है, मुश्ताक भाई की, इन तीनों के साथ मैं मिला हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों का, यहाँ तक कि इंज़माम भाई है और हज़रात ऐसे हैं, तो इन सब का एक ही एम है। जिस तरह मुफ्ती साहब का एम है कि हमारा मुफ्ती साहब, तो वो इन सब का एक एम है कि हम सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हम सारे जितने मुसलमान हैं, हम सब जो है ना मिल के जो क्रिकेटर्स जिनको इस्लाम नहीं पहुंचा, उसको किसी तरीके से हम इस्लाम की जो है ना वो पहचान कराएं कि अल्लाह जल्ल जलालहू कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो ये एक सारा जो है ना मिल के अल्हम्दुलिल्लाह एक तीनों का लास्ट टाइम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक मीटिंग क्या मतलब ऐसे एक अल्लाह पाक ने जोड़ बना दिया, जिसमें मुश्ताक भी बैठे हुए थे, हाशिम भाई बैठे हुए थे। तो इनकी जो फ़िक्र मैं नहीं देखी जो सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़िक्र है। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन फ़िक्र है माशाल्लाह जी कि अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से बचाए और मुसलमान मुत्तहिद रहे और गैर जो है वो अल्लाह ताला के कहर से अजाब से महफूज रहे। इस तरह ये फ़िक्र होगी ज़्यादा कि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे बस। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही यकीन करें। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इनकी फ़िक्र से यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान टीम में होती है। हम गए क्रिकेट के लिए, मगर अल्लाह जल्ल जलालहू की फ़ज़ल से हमारी पूरी टीम वहाँ पे मुत्तहिद होती है। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं। तो हमारे पाकिस्तान टीम में इन्हीं की फ़िक्र की वजह से, इन्हीं हज़रात की बाग दौड़ थी, इन्हीं हज़रात की मेहनत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू आज ने पाकिस्तान की टीम में तहज्जुद गुज़ार बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़्वान बनाए। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ हज़रात जो है ना, आप उनको देख ले तो यहाँ पे एक हमारी मजलिस लगती है वहाँ पे पाकिस्तान टीम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हज़रात की फ़िक्र है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अच्छा, ये बात याद आ गई कि आप तो टीम के इमाम भी, अक्सर हमने आपको देखा हुआ नमाज़ पढ़ाते आप। देखिए जी, जब तक सैफ़ी भाई होते हैं, सरफराज भाई, तो वो हमारे इमाम होते हैं, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब सैफ़ी भाई नहीं होते तो फिर हमारी एक कोशिश होती है कि हम हर एक प्लेयर जो है ना दूसरे के पीछे इमामत करे, मगर वो उनकी मोहब्बत होती है सारे प्लेयरों की, जो मैनेजमेंट की, जो मुझे आगे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सैफ़ी भाई के बाद दूसरा इमाम मुझे बनाया हुआ है। हाँ ना, हम तो आपको टीम का इमाम समझते हैं माशाल्लाह। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सारी टीम जो है आपके पीछे नमाज़ पढ़ती है। और ये भी काफ़ी देखिए, इसमें बहुत बड़ा सबक सब उन लोगों के लिए भी, जिस तरह रिजवान ने कहा कि जब सरफराज होते हैं तो वो आगे होते हैं, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है। वहाँ की मसला भी ऐसा है, दीनी मसला कि हाफिज़ कुरान हो, आलिम मौजूद हो, तो फिर उन लोगों को आगे होना चाहिए, इमामत करनी चाहिए माशाल्लाह जी। अच्छा जी, हमने आपको अभी एक मैच में भी देखा था, किसी मुल्क ग़ालिबन साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 में आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तो कैसे ख्याल आया और टाइम कैसे मिला आपको कि आपने फ़र्ज़ नमाज अदा की? देखिए जी, अल्लाह जल्ल जलालहू का हुक्म है और उस हुक्म को पूरा करना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ग्राउंड में हूँ या मैं दफ्तर में हूँ या मैं XYZ कहाँ पे भी हो। हाँ, हम सिर्फ देखना चाहिए कि हमारी उस टाइम की डिमांड ये है कि किसी उम्मती को नुकसान ना पहुँचे। हाँ, आगे पीछे कर सकते हैं, मगर एक टाइम होता है जिस टाइम में अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया हुआ है उसका हुक्म मानने के लिए। तो हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं तो वो मैं थोड़ी वजाहत कर लूँ उसके लिए, क्योंकि उस मैच से पहले एक मगरिब की नमाज मुझसे कज़ा हो गई थी और फिर सेम, क्योंकि अलीम डार भाई वहाँ पे ग्राउंड में थे,
تو وہ میں کہہ رہا تھا, مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا اس میچ میں, تو ایک دم عشاء کی اذان ہو گئی. تو میں نے اچانک گھبرا کے پیچھے دیکھا, تو علی نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مغرب کی نماز نکل گئی. تو اس نے کہا کوئی نہیں انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. تو پھر سیم اسی اگلے دن ہمارا پھر میچ آیا, تو اسی طرح اللہ پاک, میں سارا سینارو میں پچ پہ کھڑا ہوا تھا. تو وہاں پہ میں نے علیم بھائی سے کہا کہ علیم بھای آج جو ہے نا مغرب نہیں جائے گی اللہ کے حکم سے, اگر میں اندر کھڑا رہا اور جہاں سپر کا ٹائم ہوتا ہے, جو ہمارے 3-4 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ, میں نے کہا اگر میں اندر رہا تو انشاءاللہ میں نے مغرب کی نماز یہاں پہ پڑھ لینی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور قضا ہو جائے گی تو اچھا تھوڑا سا نہیں لگتا. تو وہ پھر یہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ٹائم ملا تو الحمدللہ وہاں پہ کھڑا ہو گئے نماز. پھر کسی نے تصویر لی. اب میں اس کو شو تو نہیں کر سکتا, مگر میں اس بات کو صرف سمجھتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کا حکم جہاں پہ بھی ہو ہمیں اس حکم کو پورا کرنا چاہیے, کیونکہ نمازوں کی پابندی 5 ٹائم کی پابندی ہے, جو اللہ کا حق ہے ہم پہ, تو وہ کرنا چاہیے ہمیں. تو صرف اس بیس پہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. اور اس میں واقعی سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ بندہ کرنا چاہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اسے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ بندے کو, مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے. دیکھیں جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق دیتا ہے. اچھا, زمبابوے میں ابھی جو آپ کا ریسنٹ ٹور تھا زمبابوے کا, اور اس میں ہمیں معلوم ہوا مختلف چینل سے بھی, اور آپ کے جو وہاں پہ میچ کے دوران کیفیت تھی, تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ روزے سے ہیں, آپ نے روزہ رکھا, ایسا ہی ہے؟ بالکل جی, اللہ پاک نے توفیق دی, ہمت بھی دی. میرے روزے تھے الحمدللہ وہاں پہ. ساؤتھ افریقہ سے تھوڑا سا نیت کی تھی کہ اللہ پاک ایک دن پہلے ہی جو ہے نا وہ روزے کا جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر دے کہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے, مگر بس اللہ پاک کا وہ بھی امتحان تھا کہ پہلے ہی میچ کے دن جو روزانہ وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اس کے روزے کی. تو ساؤتھ افریقہ کا پہلا میچ دن تھا T20 والا, تو اس دن پہ میرا روزہ تھا الحمدللہ. تھوڑا سا وہ ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ پہلے ہی روزہ, پہلے ہی T20 وہ انٹرنیشنل میچ. تو اللہ پاک نے ہمت دی, توفیق دی الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو کوئی ڈیفیکلٹیز میرے خیال سے تو کسی مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کسی اسٹیپ کو لیتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال سے اس میں اللہ پاک آپ کے لیے خیر ڈالتے ہیں. اچھا, کوئی میچ کے دوران ٹھیک ہے, مسلمان کو تو یہ مشکل نہیں لینا چاہیے, سمجھنا بھی نہیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے. لیکن چونکہ یو آر اے پلیئر, کرکٹر, اور میدان میں ہے, پھر آپ کا شعبہ جو ہے کیپنگ, وکٹ کیپنگ, یہ بھی بہت مشکل ہے, ہر بال کے ساتھ آپ ایکٹیو رہتے ہیں. تو کوئی روزے کے دوران کیا مشکلات یا کوئی پیاس وغیرہ, کوئی ایسا کوئی مشکلات تو نہیں تھی آپ کو؟ دیکھیے جی, لازمی بات ہے روزہ تو اللہ کے لیے ہے, اور جب چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے تو جو احکامات ہمارے ذمہ ہے تو شیطان نفس تو ہمیں اس چیز سے روکتا ہی روکتا ہے. مگر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ہمت دکھانی پڑتی ہے. ہمارے بہت سے پلیئر جیسے ہماری مینجمنٹ تھی, ہمارے پاس ٹیم کی جو آؤٹ سائڈ پلیئرس تھے, ان سب نے روزے رکھے ہوئے تھے. آج صرف یہ تھا کہ جو میچ کھیل رہے تھے ان کے لیے ہمارے حضرات جن سے ہم مل کے جاتے ہیں اکثر ہمارے پلیئرس, تو ان لوگوں نے جو ہے نا آسانی دی ہوئی تھی کہ میچ کے دن جو ہے نا آپ لوگ جو ہے, کیونکہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے اگر ہمت کر سکتے ہیں روزے رکھنے کی تو رکھ لے, نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہماری پہچان پاکستان کی اس کے لیے نا کہیں پہ اس نے آسانی دی ہوئی تھی. تو الحمدللہ جس کے علاوہ جتنے بھی پلیئرس سب نے روزے رکھے ہوئے تھے. اور الحمدللہ جہاں مشکلات کی بات ہے تو میرے خیال سے دین کے معاملے میں آپ کو ہمیشہ سے سٹیپ لینا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان نفس آپ کے اگینسٹ ہے. آپ کسی چیز کو جو فار ایگزامپل باطل چیز ہے اگر اس کو لانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہوتا, مگر حق بات کو پیچھا کرنے کے لیے شیطان نفس آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جی بالکل, محنت کی ضرورت ہے جی, بس ہر جگہ محنت اور کوشش. اس آپ کی باتوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بس بندہ محنت کر لے, ہمت کرے, کوشش کر رہے. دیکھیے جی, محنت جہاں تک محنت کی بات ہے, محنت تو اللہ پاک فیصلے ہی محنت پہ کرتا ہے. میں تو ایک چیز کو مانتا ہوں کہ میرے خیال سے اللہ جل جلالہ دنیا میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, میں اس بات کو مانتا ہوں. بالکل, یہ قرآن کا بھی حکم ہے, اور محنت میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, وہ مسلمان ہو, کافر ہو, سارے ہو, اللہ جو بھی بندہ محنت کرے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اچھا جی, تبلیغ میں کتنا وقت لگا آپ کا تبلیغ؟ دیکھیے تبلیغ میں تو میں صرف روزے ہی لگائے ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں لگایا. مگر جتنا ٹائم ملتا ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں, اگر اب جیسے میچز کے دوران ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذمہ ہے, جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری امتی ہونے کے ذمہ ناطے یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے,
اور ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے سب کے ذمہ ہے. تو اس نیت سے ہم جتنا کوشش کرتے ہیں, ہم اکثر جاتے ہیں لاہور یا کراچی یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دن ہوتا ہے تو ایک دن لگا لیتے, 2 دن ہوتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ ہمارے سارے پاکستان کی ٹیم کے پلیئرز وہ اس طرح اپنا وقت جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لگانے میں لگا لیتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گھریلو ماحول آپ کا کیسا ہے؟ ایسا کوئی تبلیغ میں جن کسی کا وقت لگا ہے, کوئی عالم دین, کوئی ایسا گھر میں کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے جی, عالم دین جہاں تک ہے تو میرا بڑا بھائی الحمدللہ سہیل وہ عالم دین ہے, اور تبلیغ حضرات ابو اور یہ بھائی وغیرہ وقت لگاتے رہتے ہیں, مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہر ایک بندے کا, اگر وہ فیمیلز ہے یا میلز ہے, ہر ایک بندہ بوڑھا ہے یا جوان ہے تو ہر ایک کے یہ کام ہے, تو کوشش کرتے کہ اس کام کو پورا کریں انشاءاللہ. تو اس چیز میں صرف لگے ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا نصیحت نوجوانوں کے لیے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان محنت نہیں کرتے اور وہ چاہتے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو سب کچھ مل جائے, اور کسی چھاؤں میں بیٹھ کے کہانیاں سنا کے وہ بڑا کرکٹر بھی بن جائے یا بڑا عالم دین بن جائے یا کوئی دنیا کا مشہور معروف شخص بن جائے, لیکن محنت کوئی نہیں کرتے. تو اس حوالے سے آپ, کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کافی محنت ہے اور مسلسل ایک سٹرگل ہے, حتیٰ کہ کبھی کبھی ہم نے یہ بھی سنا ہے آپ کے بارے میں کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ کہاں ہیں. تو ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیے جی بالکل, یہ تو بیسیکلی میرے خیال سے یہ تو اگینسٹ ہے اس چیز کے, کیونکہ اب میرے ابو سے ایک دفعہ میرے کزنز نے پوچھا تھا, مگر یہ کہ میرے ابو کے ساتھ نہ موبائل یوز کرتا ہے, جیسے میں یہاں آپ کے چینل کے تھرو ذرا بتانا چاہتا ہوں یہ چیز کہ نہ میرا فیس بک کی کوئی آئی ڈی ہے, نہ کوئی انسٹاگرام ہے, نہ مجھے ان چیزوں کو کچھ نام آتے ہیں, باقی جتنی چیزیں ہیں صرف ٹویٹر. اچھا اس میں یہ ایک بات بتاؤں کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا آپ نے کسی کو اجازت دی ہوئی فیس بک کا؟ یا نہیں جی بالکل میں نے کسی کو اجازت نہیں دی ہوئی, جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں سارے جو ہے نا فیک ہیں. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا اس کو آپ آ جائیں فیس بک پہ, تو میں کہتا ہوں کہ جس نے بنائی ہوئی ہے تو میں اس کو روک نہیں سکتا, کوئی بھی بنا لیتا ہے. مجھے آئیڈیا ہی نہیں بیسیکلی اس چیز کا. ٹویٹر ہے صرف میرا, ٹویٹر جو ہے نا اپنا پرسنل میرے پاس بھی ہے اور میرا بھائی یوز کرتا ہے اس کو, طلع بھائی, تو یہ صرف اس کے تھرو. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سارے فیک ہیں, میں نے کسی کو اجازت نہیں دی. اچھا جی, یہ سوال دیکھیں بیچ میں ویسے بات یاد آ کہ ہمارا یہ گفتگو چل رہی تھی محنت کے بارے میں, لیکن شکر ہے بیچ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جتنے رضوان کے نام سے ٹویٹر کے علاوہ باقی اکاؤنٹس ہے, فیس بک ہے, ٹیلی گرام وغیرہ, انسٹاگرام یا جو بھی ہے, یوٹیوب چینل وغیرہ, تو رضوان کا کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں ہے. لہٰذا اس سے بچے اور اس کو ریئل نہ سمجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چینل سے مختلف باتیں سامنے آ جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ رضوان کی ریپریزنٹیشن ہے یا ترجمانی ہے, تو رضوان نے ان باتوں سے بری ہونے کا اظہار کیا اور صرف ٹویٹر اکاؤنٹ کا وہ اعتراف کرتے کہ وہ میرے ایک دوست چلاتے ہیں اور میرے پاس بھی یہی اجازت ہے. اچھا محنت کی بات چل رہی تھی, تو محنت نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے اور اپنی محنت کے بارے میں, پریکٹس کے بارے میں, جس طرح آپ نے خیر شروع میں بتایا, لیکن نوجوانوں کو کوئی نصیحت؟ دیکھیے جی نصیحت میں تو اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں جو ہے میرے پاکستانی حضرات ہیں, جتنے بچے ہمارے اور جتنے میرے بھائی ہیں, میں اسٹیج پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا کوئی ایسی باتیں بتاؤں کہ یا نصیحتیں کروں. مگر میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہاں اس بات پہ اللہ جل جلالہ قادر ہے کہ آسمان سے من و سلوہ کی طرف, من و سلوہ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم کو دیا تھا ہمیں بھی دے سکتا ہے. مگر میرے خیال سے یہ دنیا کا قانون نہیں ہے اللہ پاک کے لیے, کیونکہ میں بھی محنت کرتا ہوں, نیوزی لینڈ کے پلیئر بھی کرتے ہیں, آسٹریلیا کے پلیئر بھی کرتے ہیں, انڈیا کے پلیئر بھی کرتے ہیں, مگر اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والا ہے. جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور دے گا. میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ آج کفر اگر اپنی کفریت کی محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں کر رہا. تو اس لیے ہمارے پاکستان کے بھی جتنے بھی نوجوان ہیں, ہم جس سٹیج میں بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہے, جس چیز کے لیے پرعزم ہے, ہم اس میں اس درجے کی محنت کریں, اپنی جو ہے نا اپنے آپ کی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, اور میرے خیال سے اللہ پر بھروسہ کریں, اور اس درجے کا بھروسہ کرے کہ اپنی ساری چیزیں قربان کر دے اللہ پہ. پھر اللہ جل جلالہ ایسی جگہ سے راستے دے گا جہاں سے وہ ہم گمان بھی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ہم ہر ایک جو ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں, ہمارے بھائی ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے اچھا سوچیں,
اس کے لیے پازیٹیو سوچے، کیونکہ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ بہت سارے راستے جو آپ کے بند راستے، تنگ راستے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کو سارے جو ہے نا آپ کے لیے آسانی سے وہ راستے کھول لیتا ہے، فراغت مل جاتی ہے۔ تو میری صرف یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، نصیحت نہیں، ہماری سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی محنت کو اس درجے تک لے جائیں جہاں تک ہم آج کل اپنے موبائلوں میں یوز کر رہے ہیں، آج کل اپنا ٹائم جو ہے نا گپ شپ میں یوز کر رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہمارے پاس فری ٹائم ہو، فری ٹائم، میں اب کوئی مصروفیت والا ٹائم نہیں مانگ رہا، ہمارے جتنے بھی پاکستانی یا آؤٹ سائڈ کنٹریز کے بھی جتنے بھائی ہیں جن کے پاس فری ٹائم ہو، وہ اپنا فری ٹائم مسجد میں گزاریں۔ فری ٹائم میں مانگ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ اپنی ضمیر میں دیکھ لیجیے گا سارا کہ ہمارے پاس فری ٹائم مسجد کے لیے کتنا ہے۔ مصروفیت والا ٹائم کوئی نہیں ہمارے پاس، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تعلیم میں جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہمارے پاس جو مصروف جو فری ٹائم ہے جو ہم بازاروں میں گزارتے ہیں یا جو ہم اکثر جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ گزارتے ہیں، وہ ٹائم اگر ہم مسجد پہ گزاریں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ اچھا جی، دو بات ہیں یہاں پہ میرے ذہن میں آئی۔ ایک تو رضوان نے بڑی خاص بات یہ کہ کسی کے خلاف تمہارے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، میرے خیال میں کوئی لوکل میچ تھا اور رضوان چونکہ وکٹ کیپر ہے، تو اس میچ میں ہم نے دیکھا کہ رضوان نے کسی اور وکٹ کیپر کو، مجھے تو نام یاد نہیں ہے، ان کو چانس دیا ہوا تھا اور خود ایز اے فیلڈر کھیل رہے تھے۔ تو اس میچ میں رضوان نے ایک ایسا کیچ پکڑا کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا اور پوری دنیا میں لوگ صفت کرنے لگے، تعریفیں کرنے لگے کہ واقعی بہت بہترین، اور حتیٰ کہ ICC کے پیسے بھی وہ مطلب وہ شائع ہونے لگا۔ تو اس حوالے سے بات کرتے کیا واقعہ تھا، آپ ایز اے فیلڈر کھیلے، وکٹ کیپر نہیں کھیلے؟ دیکھیے جی، اس ٹورنامنٹ میں میرے خیال سے آپ ہمارے KP کے جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جس میں الحمدللہ اب میچز جو ہے نا جیت گئے تھے، کوالیفائی کر گئے تھے، کیونکہ اکثر آپ کو جو ہے نا پھر آپ کے پاس جو بینچ کے پلیئر ہوتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، فیوچر کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سیم ایسا ہی ایک پلیئر تھا، حارث، جو KPK کا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کیپر ہے۔ تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ کیوں نہ جس طرح میں تھوڑا سا میرا اسٹرگل ہوا تھا، میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے دل میں یہ بات ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک اسٹیج مجھے اگر اللہ پاک دے گا تو میں کوشش کروں کہ میں میرے جتنے بھی ینگسٹر کیپر ہے تو اس کو میں ضرور آگے لاؤں گا، وہ میں جس نمبر پہ بھی کھیلوں، جیسے بھی کھیلوں، ایز اے فیلڈر کھیلوں یا جو بھی کھیلوں، میرے دل میں یہ ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچ کے اس کو موقع دیا، مگر اللہ جل جلالہ کا کام تھے کہ اللہ نے اس میچ میں ایسا ہی کیچ کروا دیا کہ وہ میرے خود بھی ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا، کیونکہ میں کور سے گیا تو کیچ مڈ آن کے قریب گرا تھا۔ تو وہ ایک اللہ پاک نے جب عزت دینی تھی تو سارے نقشوں کے خلاف اللہ پاک نے عزت دے دی۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا ہے، اور واقعی انسان کا دل صاف ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے اس کے غیب میں، یعنی غائب ہو کے ان کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنے والے کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج رضوان سے بات ہوئی، بہت تفصیلی بات ہوئی، دل چاہتا ہے کہ اور بھی ان سے بات کریں، لیکن انشاءاللہ پھر اگر موقع ملے تو انشاءاللہ ان سے پھر مزید گفتگو پھر کبھی ہوگی۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ رضوان نے دنیا کے ساتھ ساتھ، یعنی دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ دین کے حوالے سے بات کی کہ کربوغا شریف جاتے ہیں، تبلیغ میں جتنا ٹائم ملتا ہے ان کو وقت لگاتے ہیں، ساتھیوں کو لے کے جاتے ہیں، اور دیکھیں نوجوانوں کے لیے ان کی نصیحت یہ تھی کہ نوجوان مسجد میں وقت گزارے، دین میں جتنے بھی دین کے شعبے میں اس میں وقت گزارے، دین کے شعبوں میں، اور اپنا وقت قیمتی بنائے، محنت کرے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے رضوان کی محنت کو دیکھے، اور ان کے ہماری دعا ان کے لیے بھی ہے اور پوری ٹیم کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے سفیر ایک قسم کے پوری دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہماری دعا ان سب کے لیے، پوری ٹیم کے لیے، سارے پلیئرز کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ